بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہی نہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھ رہا تو پھر وہ کیا سیکھے گا؟ ہاں صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو اپنا رد عمل دیا اس نے قوم کو خاصا حیران بلکہ پریشان کر رکھا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا جس سے خاصی بحث ہو رہی ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے حکومت سے کہا کہ آپ کی وزارت قانون نااہل ہے، لوگوں کی ڈگریاں چیک کرائیں، سمریاں بنانے میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ بات بھی خان صاحب نے مافیا پر ڈال دی۔ یعنی خان صاحب نے کہا کہ آج کا دن اس مافیا کے لیے مایوس کن ہے جس نے اداروں میں لڑائی کرانے کی کوشش کی، یعنی تصادم کرانے کی کوشش کی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تصادم کی نوبت آئی کیوں؟ کیا یہ بات خان صاحب نے خود اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے کہی ہے؟ کیونکہ اس معاملے میں جو غلطی نظر آئی، جو نااہلی کوتاہی نظر آئی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے نظر آئی، یعنی حکومت کی طرف سے آئی۔ اداروں کو آمنے سامنے ان نالائق لوگوں نے کھڑا کیا جنہوں نے وہ سمریاں پیش کی تھی۔ تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ اگر حکومت اپنی غلطی مان لیتی تو اس بات کا احساس ہوتا کہ کوئی نہ کوئی یعنی کچھ سبق سیکھ لیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کیس ایک ویک اپ کال ہے، لیکن اگر آپ اس کو غلطی سمجھیں گے نہیں اور اسے کانسپریسی یا سازش قرار دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں ریلائزیشن میں کمی ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا، نہ اپنوں نے نہ پرایوں نے، کہ کوئی سازش ہوئی ہے، لیکن خود پرائم منسٹر اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اسے غلطی نہیں مانا جا رہا، سازش سمجھا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اداروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، کیس سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، غلطیاں حکومتی ٹیم کی طرف سے ہوئی، تو پھر الزام کس مافیا اور کون سی سازش کا کہا جا رہا ہے؟ تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ جو سمری تیار کی تھی، کیا یہ کسی مافیا نے آ کے تیار کی تھی؟ گورنمنٹ نے جو پروسیجر رول میں غلطی کی، کیا وہ سیاسی مخالفین ان کی جگہ بیٹھ کے غلطیاں کر رہے تھے؟ تو جس طرح میرے نزدیک اداروں نے بیہیو کیا، جو پورا ایپیسوڈ ہوا، اس کے اندر اداروں کا جو رویہ تھا وہ لائق تحسین ہے۔ پہلی بار یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ ہم میں برداشت کا مادہ پیدا ہو رہا ہے، آئین و قانون کا احترام کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے اس کو بھی مانا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ نے اور اداروں نے پارلیمان کو سپریم تسلیم کیا ہے، یعنی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اب یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، یہ فیصلہ پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، ترمیم کرے، جو قانونی حکم ہے وہ دور کرے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ ادارے جن پر ہم ایک بڑے عرصے سے الزام لگاتے ہیں غیر جمہوری ہیں، جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں، وہ جمہوریت کے ہاتھ پاؤں مضبوط کر رہے ہیں، اور جو جمہوریت کے نام پر منتخب ہو کر آئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ پارلیمنٹ کو ایسی عزت دینے کو تیار ہے جیسی عزت ادارے دے رہے ہیں؟ اس کے برعکس جن پر جمہوریت کو کمزور کرنے کے الزام لگائے جا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کو، جمہوریت کو عزت بخش رہے ہیں۔ اور جمہوریت والوں کی لڑائی یہی ہے، یعنی ایک عرصے سے جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو سپریم مانا جائے، سول بالادستی ہونی چاہیے، تو پارلیمنٹ کو تو سپریم مان لیا گیا ہے، لیکن شاید جمہوریت والوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پارلیمان کو اس سے زیادہ عزت دینے کا اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا۔ تو میرے لیے تو کل کا دن ایک بہت بڑا دن تھا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جن پر عدم برداشت کا الزام تھا انہوں نے برداشت دکھائی، یہ تاریخ ساز ہے۔ اب ان لوگوں کو برداشت دکھانے کا وقت ہے جن کی آستین ابھی تک چڑھی ہوئی ہے، جنہوں نے بازو چڑھا رکھے ہیں، ان کو وہ حوصلہ دکھائیں، وہ برداشت دکھائیں، وہ ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں، جس طرح عدالت کہتی ہے ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یعنی بعد میں تو خان صاحب نے تقریر کی ایک اور جس میں کہا کہ ادارے ایک دوسرے کی عزت کرنے لگے ہیں۔ تو خان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ خان صاحب ذرا خود بھی دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لیں، اپنے لوگوں کو بھی سکھائیں کہ دوسروں کی عزت کریں، کیونکہ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ دیکھیں، عمران خان کا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا مافیا جو عمران خان کے خیال میں
نواز شریف کو باہر لے گیا, فضل الرحمان کو یہاں لایا, اور مسٹر راہی سے, اور راہی کیا اس کی اوقات ہے, کیا پدی شوربہ کیا بیچتا ہے وہ, اور اس سے چیف جسٹس کی عدالت میں چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ریٹ کرا دی. ان کو یہ بھی یقین دلا دیا گیا تھا یہ کوئی بیٹھ کے کچھ لوگوں کی شاید وہ تھی, کوئی پلاننگ تھی. اب اسے پلاننگ کے بعد میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ زیادہ, میرا خیال ہے بات وہ سنسٹیو ہو جائے گی کہ کیا کوئی تھا. خان صاحب اس پہ کنونس بھی ہیں, اور کل رات جو اس رپورٹس بھی آ رہی تھی, یہ ان کا ٹینیو شروع ہے نمبر 1. نہیں نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ قانون لائیں, اور اس قانون میں جو بھی ٹینیور رکھا جائے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پارلیمنٹ. لیکن پاکستان کی ڈیموکریسی میچور ہوتی جا رہی ہے. ہمارے اب وہ ایک ملک میں ایک ڈیموکریٹک کلچر اور مائنڈ سیٹ آ چکا ہے. ہم ادارے جو ایک وقت کوئی سمجھتا تھا کہ کلیش ہوں گے, ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے. منتخب وزیر اعلیٰ شہباز شریف جھوٹے الزامات کے باوجود 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ابھی جب شہباز شریف صاحب کو بند کیا گیا نیب میں, اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ میں رکھا گیا. آگے بڑھتے ہیں اور اس پورے معاملے کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں رؤف کلاسرا کا. انہوں نے بھی سارے معاملے کو اپنی نظر سے دیکھا. بہت سی باتیں کل عدالت میں بھی کہیں اور ان پر چرچا ہو رہی ہے. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں رؤف کلاسرا. اور ان کو یہ بھی یقین دلا دیا گیا تھا یہ کوئی بیٹھ کے کچھ لوگوں کی شاید وہ تھی, کوئی پلاننگ تھی. اب اسے پلاننگ کے بعد میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ زیادہ, میرا خیال ہے بات وہ سنسٹیو ہو جائے گی کہ کیا کوئی تھا. خان صاحب اس پہ کنونس بھی ہیں, اور کل رات جو اس رپورٹس بھی آ رہی تھی, بڑی مشکل سے ان کو روکا گیا کہ آپ جو ہے نا تقریر مت کریں. نہیں, یہ تقریر کا کوئی پلان نہیں تھا. اچھا اینیوے ایک چیز بتا دوں سر, میرا خیال ہے یہ خان صاحب زیادہ دیر اپنے آپ کو ہولڈ کر نہیں سکیں گے. کسی دن وہ تقریر فرمائیں گے, عدلیہ پہ تقریر آئے گی, اور اس کا کریٹیکل ایویلویشن بھی کی جائے گی, اور اس کا بتایا بھی جائے گا. مجھے لگتا ہے رک جائیں گے شاید. ایک چیز کا مجھے افسوس ہو رہا ہے جس کا آج اظہار وہاں پہ کیا ہے انہوں نے, یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی کیا ہے, اور بڑا دکھی دل کے ساتھ کیا ہے. بلکہ اب تو آپ نے مطلب 5th جنریشن وار CIA ایجنٹ, یہ میں اسی پہ آ رہا ہوں, انڈین ایجنٹ. اب پہلے کیا ہوتا تھا کاشف, آپ پہ الزام لگتا تھا, رؤف پہ لگتا تھا, فواد پہ لگتا تھا, ارشد پہ لگتا تھا, فلاں میں نام لے سکتا ہوں کہ یہ جناب یہ جو ہے یہ فلاں کے ایجنٹ ہے, یہ اس کی بولی بول رہے ہیں, کوئی یہاں سے لفافے پکڑتا ہے, کوئی پیسے پکڑتا ہے, کوئی یوں کرتا ہے, یہ کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہے, کوئی امریکہ کے. یہ پاکستان میں فتوے بکتے تھے پہلے. اچھا پہلے یہ نیشنلسٹوں پہ لگتے تھے, بلوچوں پہ, پختونوں پہ, یا دیگر لوگوں پہ. جناب یہ دیکھیں کہ ان کی بولی بولتے ہیں بلا بلا, یا افغانیوں بلا, اس چیزوں کے. آج اگر یہاں پہ آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس, کہ جی ہمارے پہ یہ فتوے لگائے گئے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ٹیک اپ کر لیا, ہم نے کچھ معاملات دیکھنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ انڈین میڈیا نے اس کو اٹھا لیا ہے, تو لہٰذا اس کا مطلب ہم ملک دشمن ہیں, ہم ان کے ایجنٹ ہیں. بات یہاں تک پہنچ گیا سر کہ اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. انہیں بھی اپنی حب الوطنی کا ثبوت دینا پڑ گیا ہے کہ جناب کہ اگر وہ ثبوت تو نہیں دینا پڑا, لیکن یہ بات ٹھیک ہے, بات کی ہے, ٹیک اپ کی. ثبوت کیا ہوتا ہے کاشف, جب آپ کلیریفائی کرتے ہیں تو آپ اپنے کو وہ کر رہے ہوتے نا. اگر آپ کا بیٹھ کے چیف جسٹس بھی اپنا انسیکیور فیل کر رہا ہے کہ بھائی صاحب کہ آپ ہمارے پہ بھی اس کوشچن اور ریزن کہ انڈین میڈیا نے اٹھا لیا, وہی بات عمران خان صاحب نے کی. اب ذرا ان دونوں کو ملائیں ذرا. دیکھیں کم از کم ایک بات تو اس سے ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو ملک دشمن قرار دینا یا غداری کا فتویٰ دینا, اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. نواز شریف پر بھی یہی الزام لگایا گیا تھا. ابھی چند روز پہلے مولانا فضل الرحمان دھرنا لے کر نکلے تھے, ان کو انڈیا نے کوریج دی تو وہ بھی انڈین ایجنٹ قرار پائے, نواز شریف بھی انڈین ایجنٹ. اور کل ججز بھی عدالت میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئین اور قانون کو کیا ڈسکس کیا, ہم پر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں. تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض ہے کہ اگر ہماری عدلیہ کل لوگوں کو اس بات کی پابند کر دیتی کہ وہ بغیر ثبوت کسی پر غداری کے فتوے نہ لگائیں, انہیں ایجنٹ مت قرار دیں, کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت دیں, اگر قانون اور ادارے کسی کو کسی مقدمے یا فورم پر ثابت کر دیں کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہے یا ملک مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے, تو پھر وہ قصوروار ہے. لیکن اس طرح آپ خود سے کسی کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں محض اس لیے کہ اس سے کسی کی سیاسی دشمنی ہے یا سیاسی مخاصمت ہے یا ذاتی مخاصمت ہے, یا وہ آپ کے نظریات سے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتا, یا آپ کے حکم کے تابع نہیں, آپ کی خوشامد نہیں کرتا,
تو آپ اسے دشمن ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں, آپ اسے غداری کا درجہ دے دیتے ہیں. تو اگر کل ہم نے اس کو روکا ہوتا, اور سیریس نوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کل اگر ہم نے اس کی روک تھام کی ہوتی ہر لیول پہ, چاہے جوڈیشری کے لیول پہ, چاہے پولیٹیکل لیول پہ, چاہے کسی لیول پہ, اگر ہم نے اس کی روک تھام کی ہوتی تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ ہماری لوگوں کی انگلیاں کس طرف جا رہی ہیں. ایک آئینی اور قانونی کام کرنے پر بھی ججوں پر اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں. اس بات کا سب کو رنج ہوا ہے. تو جتنی تکلیف فاضل عدلیہ کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف عوام کو پہنچی ہے. لیکن کیا اس سے حساب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا بھی نیم اینی ون جن پہ الزام لگائے گئے, نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, ان پر الزام محض سیاسی مخالفت یا مخاصمت کی وجہ سے لگائے گئے. کم از کم آج اس بات کا احساس کر لیا جائے کہ ہمیں آئندہ اس کو کیسے روکنا ہے, کیونکہ یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کو روکنا ضروری ہے. تو آج تو کم از کم اس کو ریلائز کر کے کوئی اسٹریٹجی بنا لی جائے. جو غلطیاں کل ہو چکی ہیں ان کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے, اگر آج اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کل پھر ہمیں یہ غلطیاں بھگتنا پڑیں گی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید سے نے بھی ایک سے خصوصی گفتگو کی. شاہزیب خانزادہ نے کچھ اہم باتیں انہوں نے کی کہ کیوں خان صاحب نواز شریف سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں. یہ بڑا اہم سوال تھا اور جس کا جواب انہوں نے دیا شیخ رشید نے. واچ دس. شیخ صاحب, آپ کو نہیں لگتا ہے سارے پروسیس میں ریٹائرڈ جنرل امیر شعیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آرمی کو شرمندہ کیا گیا ہے جس کے طریقے سے بلنڈرز ہوئے, پھر عدالت نے کہا کہ ڈگریاں چیک کرائیں, حکومت آج فیصلے میں بھی عدالت نے حکومت پر. دیکھیں, عمران خان کا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا مافیا جو عمران خان کو کے خیال میں نواز شریف کو باہر لے گیا, فضل الرحمان کو یہاں لایا, اور مسٹر راہی سے, اور راہی کیا اس کی اوقات ہے, کیا پدی شوربہ کیا بیچتا ہے وہ, اور اس سے چیف جسٹس کی عدالت میں چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ریٹ کرا دی. یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کو ڈسٹیبل کرنے کی ایکسرسائز ہے جو کہ نہیں ہو رہی, اور اس وقت اللہ کے بعد اس حکومت کو فوج کا بڑا سہارا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو, کیونکہ فوج ڈیموکریٹک پروسیس چلانا چاہتی ہے. کیوں لگتا ہے وزیر اعظم کو بار بار کہ کوئی مافیا ہے جس نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا, ان کے اپنی میڈیکل رپورٹس, ان کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کا اپنا بنایا ہوا میڈیکل بورڈ, ان کے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹر, خود انہوں نے بیانیہ بنایا پورا, یہ کیوں لگتا ہے انہیں کہ کسی اور نے باہر بھیجا؟ یہ تو خود عمران خان نے بھی کہا کہ ان کی طبیعت تشویشناک ہے, کیبنٹ کے اجلاس میں, کور کمیٹی میں بھی کہا. لیکن اب عمران خان کی کو جب لوگ وہاں سے لندن سے بیٹھے, وہ کیونکہ عمران خان حالانکہ میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ یہ سمارٹ فون نہ دیکھا کریں, لیکن اس کے ٹیکسٹ جب اس کو آتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے تو ادھر ادھر بھی بھیجتا ہے کہ وہ جناب کھانا کھا رہے ہیں, وہ شاپنگ کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, تو اس کو کوفت ہوتی ہے. شیخ صاحب, وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مخالف ہیں نواز شریف. جب وہ گرے تھے تو نواز شریف انہیں بستر میں دیکھنے گئے تھے اسپتال میں. یہ کیا کوئی ذاتی دشمنی اور نفرت ہو گئی عمران خان صاحب کو نواز شریف سے کہ وہ جیل میں ہو تو کہ ان کا اے سی بھی نکالوں گا, ٹی وی بھی نکالوں گا, وہ بیماری کی وجہ سے میڈیکل رپورٹ دیکھ لیں, پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چل پھر کیوں رہا ہے. انہیں ہر حال میں یا تو جیل میں بھی چاہیے تو بغیر اے سی اور بغیر ٹی وی کے نواز شریف چاہیے, اگر میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہو بیمار ہو تو بھی اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا نواز شریف چاہیے. اتنے ذاتی نفرت اور دشمنی ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کو نواز شریف سے. ایکچولی عمران خان کو لوگوں نے احتساب کے نام پہ ووٹ دیے ہیں. عمران خان نے ان سب کو چور, ڈاکو, لٹیرا, بے ایمان, کرپٹ, ڈسآنیسٹ, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ, نان سینس, اسٹوپڈ. لگتا یوں ہے کہ صرف خان صاحب ہی نہیں, حکمران جماعت کے وزیر اور سپورٹر بھی نواز شریف فوبیا کا شکار ہے, اور پرائم منسٹر کے پاس سوشل میڈیا کو دیکھنے کا ٹائم ہے, سمارٹ فون دیکھنے کا ٹائم ہے. تو یہ بڑی زبردست انفارمیشن ہے جو شیخ رشید صاحب نے دی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ویسے بھی آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پر نواز شریف کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں وہ پرانی تصویر ہیں. جب وہ لندن کو پہلی بار تو گئے نہیں ہیں, ہمیشہ جاتے رہتے ہیں. جو پہلے گئے تھے تو صحت مند تھے, ہوٹلوں میں کھانے کھاتے تھے, شاپنگ کرتے تھے. اس وقت بھی لوگوں نے تصویریں بنا کے بھیجی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے رہے کہ جناب دیکھیں نواز شریف لندن میں عیش کر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. چونکہ لوگوں کی میموری شارٹ ہے, اتنی زیادہ میموری نہیں ہے, تو یہ 2-3 سال پرانی تصویریں ہیں جو وہ مسلسل سے بھیج رہے ہیں. اور خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ زیادہ تردد نہیں کرتے, تحقیقات پر یقین نہیں رکھتے. اور یہ بات اس وقت بھی محسوس کی گئی تھی جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے
کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے اس وقت بھی کوئی آ کر اگر خان صاحب کے کار میں کوئی بات کرتا تھا تو خان صاحب اس کو بھی آگے پیش کر دیتے تھے. تو اس وقت بھی یہ تاثر موجود تھا, یعنی اس وقت بھی کہ وہ تھوڑے کانوں کے نرم ہیں. تو وزیر اعظم بننے کے بعد تو اب تو ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہونا چاہیے, لیکن لگتا ہے بہت ٹائم ہے, اور اب ان کے پاس وسائل بڑے ہیں, وہ جس بات کے بارے میں چاہے تحقیقات کر سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. لیکن اب بھی وہ واٹس ایپ پر انحصار کیے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. محض کسی کی پرانی تصویریں دیکھ کر بھی اگر اب ان کا خون کھول رہا ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں شاید کوئی فوبیا ہے جو انہیں گھیرے ہوئے ہے. تو نواز شریف کے تو ابھی لندن میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, علاج ہو رہے ہیں, اور ان کو اس لیے گھر میں رکھا گیا کہ ان کو انفیکشن نہ ہو. تو ان کی بیماری ظاہری نوعیت کی تھی ہی نہیں. انہیں جو بیماری ہے وہ انٹرنل باڈی سسٹم ہے جسے کہتے ہیں, یعنی وہ ان کے قوت مدافعت کا ایشو ہے, ان کے پلیٹلیٹ کا ایشو ہے, تو انٹرنل باڈی سسٹم کا ان کو پرابلم ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم خان صاحب کو نواز شریف کی نہیں, ملک و قوم کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. آگے بڑھیں گے اور عظما بہاری گفتگو کر رہی ہے ٹو دا پوائنٹ میں. واچ دس. اب وہ دیکھیں نا, وہ جنہوں نے بڑے بڑے ڈکٹیٹر صاحب جو ہے بتائے ہوئے ہیں, ان کو آج اتنا پتا نہیں ہے کہ ایکسٹینشن کی آپ سمری بھیج رہے ہیں جو ہے وہ نئی اپوائنٹمنٹ کی, رستو بکرات ہر ایک کو کہا کرتے تھے آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کو پتا نہیں چلتا. اب ان کو مطلب کون سمجھائے, ان کو ہر زبان میں میرا خیال ہے ان کے لیے پورا محکمہ قانون موجود ہے. وزیر قانون جو مطلب ایک نامی گرامی وکیل ہوا کرتے تھے, جو بابر اوان صاحب ایک مطلب ہر حکومت میں جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, ان کے دماغ کا گھاس چرنے چلے گئے ہیں. اب یہاں پر اپوائنٹمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, ان کو یہی نہیں پتا. اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی, ری اپوائنٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اپوائنٹمنٹ کے اوپر وزیر اعظم کا اختیار. ہمیں آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں, آپ ری اپوائنٹ کر رہے ہیں, آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں, ان کو خود کو نہیں پتا یہ کر کیا رہے ہیں. اور مجھے میں یہ جو تبدیلی کا شوق چرایا تھا نا, اب وہ پاکستان کی عوام کو تبدیلی بڑی مہنگی پڑی ہے, پاکستان کے اداروں کو تبدیلی بہت مہنگی پڑی ہے, اور پاکستان کی فوج کو بھی تبدیلی بہت مہنگی پڑی ہے. اور مجھے ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. آج وہ بھی سوچ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ مطلب وہ ایک محاورہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بندے کے ہاتھ میں ہمدردی ہوگی اداروں سے. یہ بیرسٹر صاحب یہ اچھا شگون ہے یہ بھی کہ مسلم لیگ نون بھی اداروں کا احترام کرنا چاہیے. آپ نے سازش کی ہے آرمی چیف کے خلاف. میں کہنا چاہتی ہوں, ایک منٹ, یہ سازش ہے. میں نہیں مان سکتی کہ یہ اتنے سارے برینز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھیں, ایک طرف اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکمران جماعت میں قابلیت کی کمی ہے, دوسری طرف وہ سازش کرنے کا الزام بھی لگا رہی ہے. ویسے تو خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا, لیکن میرے خیال میں دو مختلف چیزیں ہیں. سازش کے لیے کسی کا عقل مند ہونا ضروری ہے, یا تو پھر حکمران جماعت کے لوگ بڑے عقل مند ہیں جنہوں نے سازش بھی کی, اور ایسی سازش کی کہ اپنے فیصلے کو درست کرانے بار بار عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے. تو حکمران جماعت میں لاکھ خامیاں صحیح, ہم ان کے بہت زبردست کرٹکس ہیں, ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن اس بات کا ابھی تک کوئی تاثر نہیں ملا, یا ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے کہ اس معاملے میں, یعنی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے میں کسی کی کوئی بدنیتی تھی. اس معاملے میں وہی کچھ ہوا ہے جو سابقہ معاملات میں ہوا ہے, یعنی سنجیدگی کا فقدان ہے اور تجربے کی کمی ہے. یہ دو فیکٹر ایسے ہیں جن کی وجہ سے حکومت کو اکثر فیصلوں میں سبکی اٹھانا پڑی ہے, چونکہ رولز کو فالو کرنے کی عادت نہیں, تجربہ بھی نہیں, غیر سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری ہے. تو اب بھی جو جماعت سارا دن سیاسی مخالفین کے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے پہ لگی ہو, اس کے پاس کام کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ہے. وزراء اور ترجمان حکومت کے بیانیے کے دفاع کرنے میں لگے ہیں, تو کام کون کرتا ہے؟ تو قابلیت کا فقدان تو نمایاں ہے, لیکن سازش والی بات میرا خیال ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں علی محمد خان. واچ دس. بتائیں, جلدی بتا دیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے سیگمنٹ میں میرے بڑے بھائی ہیں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے وزیر اعظم کے بارے میں بڑے نازیبا کچھ کمنٹس دی. دیکھیں, جب آپ تقریر کریں, اپنے جلسہ کریں, یا آپ کوئی اپنا موقف ایک ایسے پروگرام میں نہ دیں, وہ اب جو آپ نے گالی بھی دینی ہے دینے وزیر اعظم کو, لیکن جب آپ ایک پینل میں ایک شرفاء کی ڈسکشن کرتے ہیں, اس طرح کی گفتگو نہ کریں, تو بالکل غلط ہے. That is not acceptable. I'll not take this bullshit for my prime minister. I'll not take this bullshit. میں جاوید لطیف صاحب, I'm straight away telling you,
I'm straight away telling you, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں مہذب گفتگو کرتا ہوں. میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ میں پھر آپ کے پروگرام سے اٹھ جاؤں, اور جب تک یہ سوری نہیں کرتے میں I would not sit with this guy again. دیکھیں میرے پاس بہت سے ایسے سپرلیٹیوز اور ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے لیڈر نواز شریف, شہباز شریف اور ان کے اور گھر کے لوگوں کے بارے میں کر سکتا ہوں, لیکن میری اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی. آپ اپنی رائے دیں, آپ اپنا تجزیہ کریں, لوگوں کو نام نہ دیں. جاوید لطیف صاحب یہ نہ کریں. I'm not one of those people. میں نہ خود غلط بات کرتا ہوں اور نہ اپنے لیڈر کے بارے میں غلط بات سنتا ہوں. So make it very clear. ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب, چلیں آپ تھوڑا سخت لینگویج استعمال کریں پرائم منسٹر Very straight from me. حکمران جماعت کے وزیر اس بات پر غصہ کر رہے کہ انہیں نااہل یا نالائق کیوں کہا جا رہا ہے, اور صرف کہا ہی نہیں جا رہا بلکہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اس کو. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف اپوزیشن یہ کام نہیں کر رہی, بلکہ اب تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف والے معاملے میں حکومت کی نالائقی کھل کر سامنے آئی ہے. تو شکر کرے صرف نالائقی کہا جا رہا ہے. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا اور پورے ملک میں پینک سچویشن کریٹ کر دی, یہ نالائقی نہیں, انکمپیٹنس نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس کو غلطی مان لیں, لیکن غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں ہے, بلکہ کچھ بھی ماننے کو تیار ہے. اور خاص صاحب کو تو چھوڑے, ان کی ٹیم میں شامل لوگ انہوں نے کون سی اپنی قابلیت اور اہلیت ثابت کر دی ہے. چلے خاص صاحب کا تو تجربہ نہیں ہوگا, خاص صاحب نے کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا, لیکن باقی لوگ تو تجربہ کار ہیں. بدقسمتی سے حکمران جماعت میں شامل لوگ یہ سمجھتے ہیں, یعنی خاص صاحب کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ صرف حکومتی بیانات کا دفاع اور مخالفین کے پرخچے اڑانا ہی اصل قابلیت ہے. چل لیڈر کا دفاع اچھی بات ہے, لیکن اپنی غلطیوں اور خامیوں پر تنقید بھی برداشت کرنا چاہیے. اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تنقید کا برا نہیں مناتی, بلکہ اس میں سے خیر کا پہلو نکالتی ہے. تو تنقید کو پازیٹو لینا چاہیے. یہاں پہ لے کے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں, وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے. یہ فیصلہ آنے سے پہلے ان کے کمنٹس ہیں, ذرا دیکھتے ہیں ہمارے دوست کیا فرماتے ہیں. مسلح فوج کے سربراہان ہیں, ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپوائنٹ کرنا ہے. اس میں یہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ دا پریزیڈنٹ شیل آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اپوائنٹ دا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, ایئر چیف, نیول چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. اس اختیار کو نہ سپریم کورٹ ٹچ کر رہی ہے نہ کوئی اور چیلنج کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے. آرمی چیف کو دوبارہ اپوائنٹ کرنا, اس کو ری اپوائنٹ کرنا, نئی تقرری کرنا سیکنڈ ٹینور کے لیے یا ایکسٹینشن دینا, وہ کس قانون کے تحت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ کوئی قانون نہیں ہے, قانون خاموش ہے, ہم روایات پہ چل رہے ہیں. اور اس پہ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ برطانیہ نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. یہاں پہ تحریری دستور موجود ہے. یہ برطانیہ نہیں ہے کہ جہاں پہ روایات پہ ملک چلایا جا رہا ہے یا اسٹیٹ افیئر چلائے جا رہے ہیں. یہ پاکستان ہے اور پاکستان میں ایک تحریری دستور ہے. اس پہ ذرا آپ بتائیں, کیونکہ اس اختیار کو پانی کے مدانی کون مار رہا ہے, میں یہ پوچھ رہا. آپ بتائیں آپ کی وزڈم کیا کہتا ہے. میں نے کہا کل میں نے کہا کہ یہ سارا جو ہے یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کچھ عرصے سے. عمران خان اور قمر باجوہ جو ہے ان کو کسی طرح ان کا امیج ٹارنش کر کے ان کو نکالا جائے, کیونکہ یہ دشمنوں کو آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں. تو میں نے کل وزیر اعظم سے پوچھا تو انہوں نے کہا اٹ از دی مافیا جو یہ کر رہا ہے. تو بھائی مافیا کو تو پھر اس سے تو آپ کو ڈیل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں سوال چنا جواب گندم. اور بات آئین اور قانون کی ہو رہی ہے کہ معاملہ عدالتوں کے سامنے گیا کیوں. تو آپ چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن میرے نزدیک اس میں سب سے بڑا فالٹ حکومت کا ہے. حکومت نے سب سے زیادہ پریشانی اپنے لیے خود پیدا کی ہے. ایک آسان سا معاملہ تھا جس کا 19 اگست کو یعنی 2.5 ماہ پہلے فیصلہ کر لیا گیا. اس معاملے کو بھی صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا گیا. یعنی کیا کسی مافیا نے حکومت کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو مس ہینڈل کرے؟ تو اس میں غلطی سراسر حکومت کی ہے, جو حکومت کے محکمے ان کی غلطی ہے. یہ ٹیکنیکل غلطی ہے.
یہ نہ کسی مافیا کا کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے. مافیا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے, ان لوگوں کے ذہنوں میں جو خود کو مافیا سمجھتے ہیں. اب یہ وہ مافیا ہے اصل جو کہتا ہے کہ روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام ہوتا رہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا رہے, ایک کو ہیرو بنائے دوسرے کو ولن بنائے اور کسی بھی طرح دونوں کو ایک نہ ہونے دیں, ورنہ تو ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اسی لیے یہ جو مافیا ہے نا, یہ دوسروں کو مافیا بنا کر پیش کرنے میں لگا رہتا ہے, اسی سے ان کی ڈال لوٹی چلتی ہے. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں منسٹر ہیں فیصل واڈا, دیکھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. واچ دس. should know آپ کے پاس مشینری ہے کہ وہ سارا یہ کام کرے. گولی مار دے اس بات پہ, اگر میں اگر میرے پاس اختیار ہوتا میں تو اس گل پہ کسی نے گولی مار دینی. سر مجھے بتائیں, اگر میرا ڈپارٹمنٹ جو میرا کام نہیں, I'm not an expert, اگر جو ابھی That's why you're given those departments. سر جو ابھی انہوں آپ وزیر ہیں, آپ کو پتا کہ پانی کا آپ کو کیس بار نہیں پتا, لیکن آپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں سر یہ. ابھی جسٹس صاحب کا آپ کے انٹرویو کیا ریٹائرڈ جسٹس صاحب سے, انہوں نے کہا یہ وزیر کا کام نہیں ہے, یہ تو جو لا آفیسر ہے یا سیکریٹریٹ کے اندر سیکریٹریز ہیں یا جنرل جوائنٹ سیکریٹریز ہیں, ان کا کام ہے. اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ فلانا کانٹریکٹ فلانے قانون کی تحت جانا ہے, I don't know. جو آپ کہتے ہیں واڈا صاحب, میں آخری سوال میں جنرل صاحب ذرا میں یہ مسئلہ مکالمہ تھوڑا جائے. ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا, یا ڈرائیور کی غلطی ہوتی تھی, یا اشارہ چلانے والی کی غلطی ہوتی تھی, یا کہیں ٹریک کا پرابلم ہوتا تھا, آپ کہتے تھے وزیر استعفیٰ دے. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کیوں؟ Are you saying that this is what we are doing? Why the buck stops at the guy sitting at the top who has to know what is going on? Situation کو آپ ایک political It is a mistake I'm referring to, not a legal situation. اگر تو مسئلہ یہ ہوتا کہ آپ کا the only contention کورٹ کی یہ ہوتی کہ لیگل پوائنٹس دیکھیں کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, ٹینیور کا لفظ کیا ہے, اس کی کتنی ڈیوریشن ہے, آپ سے یہ بحث نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں پر تو رولا یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کسی اسسٹنٹ کمشنر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی جس آپ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس بات میں وزن ہوگا, اور وزن ہے, اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب ہم سپریم کورٹ کو جو تشریح اور طریقہ کار بتا سکتا ہے, جو فائنل ٹاپ آپٹیمم لیول ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم جا کے پوچھ لیں سر آپ نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا, آپ بتائیں سر کہ اب اے کی جگہ بی لکھنا ہے, بی کی جگہ سی لکھنا ہے. اگر ہمیں سر ہماری یہ ڈائریکشن ہے, ہم یہ چاہتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں آخر میں بات اتھے آگے گل دسو کریے کی. نہیں دسو کریے نہیں, طریقہ کار. ٹھیک. What we want, we know that the Constitution gives us the right. What you don't realize is you have a whole machinery to actually do that for you. آپ نے پورا ایک وزارتیں رکھی ہوئی ہیں اس کام کے لیے جو یہ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے. کاشف صاحب پھر تو آج جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے, اور میں اس کو بڑا اگری کرتا ہوں فلی, کہ بہت سارے لوگوں کی ڈگریاں چیک کرانے کی ضرورت تو ہے. یعنی کام بھی نہیں آتا, قانون کا بھی کچھ پتہ نہیں, کوئی ذمہ داری بھی لینے کو تیار نہیں ہے, یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ غلطی ہوئی ہے. تو ڈگریاں تو ان لوگوں کی چیک کرنے کی ضرورت ہے جو ڈگری والوں کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ادارے کا باس ہی کنفیوز ہو تو سٹاف کیا کرے گا بیچارہ, عملہ کیا کرے گا؟ پہلے تو یہ پتہ کر لیں کہ جن لوگوں کو محکموں کا باسز لگایا گیا ہے انہیں بھی کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں. دن کو کچھ فیصلہ کرتے ہیں, رات کو فیصلہ کچھ اور کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک بار غلطی ہوئی, پھر ساری رات لوگ دوسری سمری بنانے کے لیے بیٹھے رہے, صبح عدالت گئے تو پتہ چلے اس سے بھی زیادہ غلطیاں کر چکے ہیں. تو عدالت نے تو صرف یہ کہا تھا اس معاملے میں کہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ نے توسیع کیا یا تقرر کیا ہے, اور رولز کیا کہتے ہیں, پروسیجر کیوں فالو نہیں ہوئے. تو 2 دن تک عدالت گائیڈ کرتی رہی, پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سب سے اہم معاملے میں یوں لگا کہ جیسے ادارے آمنے سامنے ہو گئے تو اس سچویشن تک جو لے کر آئے ان کا دفاع کیوں کیا جا رہا ہے. تو عدالتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ اس معاملے میں بحران پیدا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. تو قانونی سکم دور کرنا حکومت کا کام ہے. اب جب سانپ نکل گیا ہے تو بیٹھے لکیر پیٹ رہے ہیں, تو اس کا کیا فائدہ. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.